بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، دیکھو بھائی، آج ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت غور سے سنو گے تو کچھ باتیں پلے پڑیں گی، نہیں تو اوپر سے اڑ جائیں گی۔ اس لیے اب آج اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر بہت کئی ہفتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے بعد پھر اس کی قدرتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج پھر اسی پر اختتام کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے وہ بہت کٹھن ہے، جو پڑھنے نہیں پڑھنے والا ہے۔ اس لیے آج بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو بہت خیال سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آسان کر کے مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی ایک ذات ہے، باقی اس ذات کے ساتھ اور اس کے صفاتی نام ہیں، جس کو مفسرین نے 99 نام شمار کیا ہے۔ جیسے واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، واللہ خبیر بما یعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، قہار ہیں، جبار ہیں، ان کی 99 صفتیں ہیں، وہ تو 99 ان کے صفاتی نام ہیں۔ تو اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنی ذات سے اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اس کے بارے میں ہم نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا تھا۔ پھر انسان اپنی صفات سے اللہ کی صفات کو پہچانے، اس کو بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب آج ایک دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو آج ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جیسے ہم دنیا کی ہر چیز، ہر کام کرنے کے لیے کسی اسباب کے ہم محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے ہم آنکھ کے محتاج ہیں، سننے کے لیے ہم کان کے محتاج ہیں، بولنے کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس یہ کام نہیں ہے، سنتا ہے، پورے عالم کی باتوں کو سنتا ہے۔ ایک چونٹی کی اپنی رفتار جو ہوتی ہے، اس رفتار میں تو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو ہم نہیں محسوس کر پاتے ہیں۔ اگر چونٹی زمین پہ چلتی ہے تو اس کی آواز، اس کی رفتار میں جو آواز ہوتی ہے دھیرے دھیرے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے چلنے میں ایک آواز آتی ہے دھیرے سی، وہ اس آواز کا ہم کیسے مشاہدہ کریں گے؟ باریک کاغذ ہوتا ہے، اس باریک کاغذ کو ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے کہ جو کاغذ کسی چیز کے سہارے اوپر ہو، اس کے اوپر سے چونٹی دوڑائیے تو دیکھو تب آواز آئے گی اور ہمارے کان اس کو سنیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری ہر رفتار سے، ہر عمل سے باخبر ہے، یہاں تک کہ چوٹی کی جو رفتار ہوتی ہے چلنے کی، اس کے قدموں کی جو آواز آتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا اعتقاد ہے۔ اگر یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ تو ہم نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نے اپنی ذات اور صفات کے ذریعے سے پہچانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کو بھی ہم اپنی ذات سے پہچانتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ الصمد، ہم بیٹھنے کے لیے زمین کے محتاج ہیں، کرسی کے محتاج ہیں، چارپائی اور چوکی کے محتاج ہیں۔ کہاں بیٹھیں گے بھائی؟ ہم کو بیٹھنا ہے تو کسی چیز کا سہارا لے کے بیٹھنا ہوگا نا، یا زمین پہ بیٹھیں گے یا کرسی پہ بیٹھیں گے یا کسی اور چیز پہ بیٹھیں گے۔ تو جس چیز پہ ہم کو بیٹھنا ہے ہم اس چیز کے محتاج ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، تمام اسباب سے جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ مگر ہم نے کیا کہا ہے، ہم اپنی ذات، اپنی تنزیہ اور تقدیس سے جو ہمارے اندر خود موجود ہے، اسی تنزیہ اور تقدیس سے ہم اللہ کی معرفت کو جانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ کیسے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، کسی عرش کا محتاج نہیں ہے، کسی فرش کا محتاج نہیں ہے، نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، تو ہے کہاں؟ اس کو آپ غور سے سمجھو، وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر کیفیت اور کمیت کے ہے، جس میں کوئی مقدار نہیں ہے، جس میں کوئی کیفیت نہیں ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کو کوئی ٹکڑا نہیں کر سکتا ہے۔ ٹکڑا وہی چیز ہو سکتی ہے، قابل قسمت وہی چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر رنگ اور کیفیت اور کمیت موجود ہو، یعنی اس کے اندر جسم ہو، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، چاہے جتنی بھی کم سے کم ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، کم سے کم ہو، مگر لمبائی اہل منطق اور اہل فلسفہ وہ کیا ہے، ان کے قاعدے کے مطابق جسم ہوتا ہے جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی تین وصف ہوں گے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اور جس چیز کے اندر جسم ہوگا وہ جسم قابل قسمت ہوگا، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جو جسم نہیں ہے اس کو ہم قابل قسمت تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو بانٹ نہیں سکتے ہیں، کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بات، ایک مثال یاد آ گئی، ایک فلسفی ہوتے ہیں، وہ منطق والوں سے بڑا دماغ رکھتے ہیں، منطق والوں سے بھی بڑا دماغ رکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جز نہیں، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کو ہم پھر واپس ٹکڑا نہ کر سکیں، ایسا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ تو انہی میں سے بعض نے کہا ہے کہ ایک ذرہ ہوتا ہے، ذرے کو آپ ٹکڑا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اور بڑے دماغ والے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ صاحب ذرہ کو بھی ہم ٹکڑا کر دیں گے۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جیسے کہیں سوراخ چھوڑ دیجئے اور اس میں سے دھوپ آتی ہے، دھوپ آتی ہے نا، تو اس میں دیکھتے ہو سب ایسے اڑتے رہتے ہیں، ہاں، لیکن جب پکڑو گے تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ فلسفی ہیں جو بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، جب ان کو پکڑو گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں نظر آئے گا، وہی ذرہ ہوتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں فلسفی کے قاعدے کے مطابق۔ تو ایک فلسفی کہتا ہے کہ اس ذرے کو بھی ہم ٹکڑا کر دیں گے، جب اس کے اندر جسم ہے تو ہم اس کو بھی ٹکڑا کر دیں گے۔ کیسے ٹکڑا ہوگا؟ کہا کہ ایک ذرہ کو رکھو، ایک دوسرا ذرہ داہنی طرف رکھو، ایک بائیں طرف رکھو، تو
تو دونوں طرف کے ذرے اس سے جو مل جائیں گے تو اس کا دو کنارہ ہو گیا، ایک دائیں طرف کا، ایک بائیں طرف کا، تو دو ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ تو یہ جو فلسفی بات ہے، چلو اس کو چھوڑ دو۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس چیز کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، وہ چیز قابل نسبت ہوتی ہے۔ جس کے اندر رنگ موجود ہو، کیفیت موجود ہو، کمیت موجود ہو، سیب ہے، اس کا رنگ ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی شکل ہے، اس کو ہم ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر رنگ اور کیفیت کمیت نہیں ہے، اس کو ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز اللہ کے بارے میں جو ہمارے وہم میں کچھ بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے، وہ ہمارے وہم میں نہیں آ سکتا۔ اب آپ سوچو کہ بھئی اللہ کی ذات ہے اور اتنی بڑی ذات ہے کہ پوری دنیا پر اس کا حکم چلتا ہے، پوری دنیا پر، پوری کائنات پر اس کی حکومت چلتی ہے، اور وہ ہے کیا چیز؟ اس کو سمجھو۔ ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ دل یہ جان ہے، مگر دل نہیں جان ہے۔ دل کے جو جان ہے وہ دل سے اوپر کی چیز ہے، جان اس سے اوپر کی چیز ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے۔ اب آپ اس کو ذرا پکڑ کے بتاؤ یا دیکھ کر کے بتاؤ کہ صاحب بھئی ہمارے پاس موجود ہے نا جان، یہ ہمارے جسم میں ہے، ہمارے رگ و ریشے میں دوڑ رہی ہے جان، پورے سر سے لے کے پیر تک حرکت کر رہی ہے، مگر ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ اس آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات میں موجود ہے، مگر ہماری آنکھیں اور ہمارے دماغ اور ہمارے حواس اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک ہمارا خیال جاتا ہے اللہ کی ذات اس سے ماورا ہے۔ اور ایک مثال سمجھیے، درد ہے، درد کو پکڑو، درد کو پکڑ لو بھائی، دیکھو، یا درد کو دیکھ لو، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جس عضو میں درد ہے وہ عضو دکھ رہا ہے مگر درد نہیں دکھ رہی ہے۔ جس دل میں کسی سے عشق ہے، محبت ہے، معشوق دکھ رہا ہے مگر عشق نہیں دکھ رہا ہے۔ عشق پکڑو، عشق دیکھو، نہیں دیکھ سکتے۔ بخار ہے، جس جسم میں بخار ہے وہ جسم گرم ہے، وہ ایک علامت ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک تھرمامیٹر لگایا منہ کے اندر یا بغل کے اندر تو اس نے ہماری گرمی کو ناپ کر کے بتایا ہے، مگر بخار کیا چیز ہے؟ تو ہمارے جسم کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ اوصاف موجود ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے ذہن میں اگر کبھی خیال آوے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے تو ہم اس پر غور کریں کہ یہ ہمارے تصورات سے یا ہمارے خیالات سے اس کی ذات بالاتر ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں روح ہے، روح پورے جسم میں حلول کیے ہوئے ہے مگر کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایسا کوئی کہے کہ انگلی میں جان ہے؟ نہیں۔ پیر میں جان ہے؟ پورے جسم میں جان ہے، سر سے لے کے پیر تک جان ہے، سر سے لے کر کے، اور یہ بال ہے نا اس میں بھی وہ شرائط کیے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ الگ ہو جائے گا نا تو بال بھی ایسے سب چھٹا جائے گا۔ تو میرے عزیز، تو جسم پورے روح پورے جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہے مگر اس کی کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ تو ہمارے پورے جسم کا نظام کون ڈیل کرتا ہے؟ روح اور دل، یہ ڈیل کرتے ہیں پورے جسم کے نظام کو۔ ہم نے سے پہلے بتایا تھا کہ جب کسی کام کے کرنے کا
کرنے کی طبیعت چاہتی ہے تو دل اس کو آرڈر کرتا ہے. ہاتھ کو پکڑنا ہے تو دل آرڈر کرتا ہے تو ہاتھ پکڑتا ہے. چلنا ہے تو دل آرڈر کرتا ہے تو پیر چلتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی ذات ہے جو کسی جگہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. جیسے ہمارے جسم میں روح ہے جو کسی عضو خاص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات ہے جو کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے، کسی عرش فرش کی محتاج نہیں ہے. مگر اس کا نظام پوری دنیا پر چل رہا ہے، چپے چپے میں، ذرے ذرے میں اس کا نظام، اس کا حکم ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم نے کیا کہا ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور ہم کو اس کو پہچاننا ہے اپنی ذات سے کہ اللہ کی ذات منزہ ہے، کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسے ہماری روح اور ہمارا جسم کسی ذات، کسی جگہ کے ساتھ، کسی عضو خاص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لیکن پورے جسم میں روح حلول کیے ہوئے ہے. اب دیکھو ایک اور بات میں سمجھاتا ہوں، اس کو پھر غور سے سنیے گا. یہاں دیکھیے بعض جگہ میں وائرنگ لگی ہے، یہاں کچھ تار باہر ہیں کچھ اندر ہیں، لیکن آج جو وائرنگ ہوتی ہے اندر گراؤنڈ وائرنگ ہوتی ہے. بٹن کہیں ہے، پنکھا کہیں لگا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے. بٹن دبائے پنکھا اسٹارٹ ہو گیا، بٹن وہاں اب یہاں پر تار دکھ رہا ہے، لیکن جہاں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی ہے وہاں کا نظام کیسا ہے؟ وہاں بورڈ بنا ہے اور یہاں بلب لگا ہے، باقی کچھ نہیں دکھ رہا ہے. وہاں بٹن دبایا، لائن کیسے آئی، کیسے بلب جلا؟ انڈر گراؤنڈ وائرنگ. تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر باریک باریک نسیں ہیں جو سر سے پیر تک جیسے وائرنگ ہوتی ہے اس مکان کے اندر، اس طرح سے اے سی کے بٹن الگ ہے، پنکھے کے بٹن الگ ہے، بلب کا بٹن الگ ہے، ہیٹر کا بٹن الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے نا، لیکن بٹن وہاں ہے اور سامان یہاں جل رہا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک نسیں ہیں وہ نسیں کیسی ہیں؟ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے جو سر سے پیر تک دماغ تک سب نسوں سے بھرا ہوا ہے. یہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے. اب ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں تو یہ ہماری چیزوں میں ان کا تصرف کیسے چلتا ہے؟ اس کو دیکھو. ہم کو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، کیسے لکھیں گے؟ ہماری آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، بسم اللہ کی شکل دیکھا ہے، اور دل نے اس کا ارادہ کیا، دل نے اس کا ارادہ کیا کہ ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مقصود ہے، مگر دل لکھے گا نہیں لکھے گا. پھر یہ اس دل نے جو اپنا ارادہ ہے اس نے دماغ میں ایک جگہ ہے، اس کو اس نے وہاں سپلائی کیا کہ بھائی یہ کام ہم کو مطلوب ہے، ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے مگر ہم نہیں لکھ سکتے ہیں، تم لکھو. دماغ کیا کہتا ہے؟ صاحب ہم بھی تو نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن دماغ وہاں سے کیا کرتا ہے؟ یہ جو میں نے کہا انڈر گراؤنڈ نسیں ہیں، یہ وائرنگ ہیں، یہ تار ہیں، پھر وہ ان کو حرکت دے گا، دماغ ان کو حرکت دے گا. ارے بھائی دیکھو جانور دوا ہوتے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی جہاں گدود ہوتا ہے، ہاں، اور لوگوں کو جہاں گدود ہوتا ہے نا، حرام گدی جس کو بولتے ہیں، حرام گدی کے وہ نسیں معلوم ہوتی ہیں، پوری حرام گدی کو نسیں گھیرے ہوتی ہیں چاروں طرف سے، دیکھو بھائی، ہاں، یہ نسیں معلوم ہوتی ہیں، یہاں سے چلتی ہیں اور پوری حرام گدی تک، وہ حرام گدی ہوتی ہے نا، اس کے جب گرد گرد دیکھو گے تو پوری نس سے بھری رہتی ہے. تو یہ دماغ حرکت دے گا
کہ صاحب دل نے آرڈر کیا ہے کہ ہم کو بسم اللہ لکھنا مطلوب ہے، تو دماغ کو اس نے آرڈر کیا، اب دماغ میں نہیں لکھ سکتا ہے تو دماغ نے پھر کیا کیا ہے، اب جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے ان کو آرڈر کیا ہے، یہ دماغ کا آرڈر پہنچا انگلی پر، یہ انگلی حرکت کرتی ہے، اس انگلی نے قلم پکڑا، کاغذ پکڑا اور اپنی حرکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، ہمارے جسم میں رگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے اللہ نے فرشتوں کو قائم کیا ہے جو جسم لطیف لیے ہوئے ہیں، ایک باریک بہت باریک جسم لیے ہوئے ہیں، ان کے توسط سے ساری چیزوں پر ان کا حکم چلتا ہے، کوئی جگہ کوئی محل خالی نہیں جہاں اللہ کا آرڈر نہ چلتا ہو، جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں دل کا آرڈر نہ چلتا ہو، اس طریقے سے پوری کائنات میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں دل کا آرڈر نہ چلتا ہو۔ اس لیے کیا کہا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت پڑھ لیجیے جو سنیں۔